السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا۔ کیپشن دیکھ کے آپ یقیناً تھوڑے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ ہاں ہاں جی، ایسا ہوا تھا اور پولیس کسی کے گھر پہ بھی آئے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں تو پریشانی کی بات ہوتی ہے اور آس پاس والے بھی تھوڑی سنسنی پھیل جاتی ہے کہ ایسا کیا ہوا۔ یہ اسٹوری مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن میں کر نہیں سکی، مگر مجھے تھا کہ میں ضرور بتاؤں تاکہ آئندہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ان کو تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جناب ہم نے لگایا ہوا ہے سیکورٹی الارم اپنے گھر میں، اور اس میں ایک فیچر یہ ہے کہ ایک بٹن ہے، اگر وہ دبایا جائے تو وہ ڈائریکٹ سیکورٹی کو الرٹ کر دیتا ہے، اور وہ الرٹ کرتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں، اور وہ کال کرتے ہیں تو کنفرم کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے، کہ فالس الارم تو نہیں ہے، کسی نے ایسے ہی پریس کر دیا۔ تو اگر تو آپ کی ان سے بات ہو جائے تو دیٹ از فائن، نہیں ہوتا تو فوراً پولیس کو الرٹ کر دیتے ہیں اور پولیس آ جاتی ہے۔ تو جو ہمارے 7 سالہ بیٹے ہیں، اس دن سیٹرڈے تھا اور ان کا سیٹرڈے کو اسکول ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا، تو ان کو وہاں جانا ہوتا ہے۔ تو صبح صبح وہ اٹھے ہوئے تھے اور ان کو اس دن پتہ نہیں کیا سوچی، کیونکہ وہ الارم بہت دن سے لگا ہوا ہے، لیکن اس دن اس کو کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں سمجھ آتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو انہوں نے جا کے وہ بٹن دبا دیا۔ اب وہ بٹن دبا دیا تو وہ الرٹ چلا گیا، اور جب انہوں نے کال کی تو ہمارے یہاں ویکیوم چل رہا تھا۔ جتنی دیر میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ کال آئی تھی اور ہم نے ان کو کال بیک کی، اتنی دیر میں انہوں نے کہا ہم پولیس کو الرٹ کر چکے ہیں، دے آر آن دا وے، تو آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ یہ الارم فالس تھا۔ اس وقت تک سچویشن جو ہے وہ ایسی ہو چکی تھی کہ یحییٰ نے جو ہے وہ خوب ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا تھا، اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک دن وہ بڑے مزے سے آئے اسکول سے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کچھ میرے ساتھ رانگ ہو یا مجھے گھر میں مارا جائے یا کچھ اس طریقے کی بات ہو تو میں 911 کال کر سکتا ہوں۔ تو ہم نے بڑے آرام سے کہا کہ ہاں کر سکتے ہو بالکل، اور لیکن تمہیں پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پیرنٹس آپ کی اچھی طرح سے کیئر نہیں کر پا رہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو وہاں رکھیں گے۔ تو جب سے ان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا۔ تھوڑی سی غلطی ہم لوگوں سے یہ بھی ہوئی کہ ہم نے اس کو کبھی کسی چیز سے ڈرایا نہیں، خاص طور پہ جو جن بھوت یا غیر مرئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اور نہ یہ کہ رشتوں سے ڈرایا ہے کہ فلاں یہ کر دے گا تو فلاں وہ کر دے گا، یہ اس کو بتائیں اس کو بتائیں۔ تو پھر ہمیں یہ ایک چیز مل گئی، تو کہیں کہیں جب گڑبڑ کرتے وہ، یا یہ کہ کھانے پینے میں اس میں، تو ہم کہتے بھائی صحیح طرح کھاؤ ورنہ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر۔ تو یہ والی بات اور نیگیٹو چلی گئی، اینڈ ہی واز سو اسکیئرڈ کہ پھر جو اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ آئیں گے اور ہم مجھے لے جائیں گے۔ تو کیونکہ اس کے اسکول کا ٹائم بھی ہو رہا تھا تو ہم نے کہا اس کو ٹھیک ہے، یہ اس کو مندر سے غائب کر دیتے ہیں کہ یہ چلا جائے اپنے اسکول، تو اس کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی میں ڈیل کر لوں گی، اٹس اوکے تم جاؤ۔ یہاں پہ ہمیں کوئی دوسرا خیال نہیں آیا، میں نے کہا پولیس آئے گی، اور میرے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ بس وہ آئیں گے ان سے کہہ دینا فالس الارم تھا، یہ ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ تو چلے گئے اور میں گھر پہ تھی، اور میں پولیس ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور پولیس آئی، اور پولیس آئی تو میں نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا۔ اچھا پولیس کافی دیر سے آئی، ویسے ہم جس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ 5-10 منٹ میں فوراً پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوا، 15-20 منٹ لگے، اور ایک اکیلا پولیس والا آیا۔ مے بی واز ایکسپیکٹنگ کہ جو کچھ ہے وہ تو ہو چکا ہوگا یا واٹ ایور۔ تو میں نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا، میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، کہنے کا اچھا ایکسپیکٹ کری تھی، کیوں خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ الارم فالس تھا اور وہ میرے بچے نے جو ہے وہ آن کر دیا تھا۔ تو دا کوشچن جو اس نے امیڈیٹلی مجھ سے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ اچھا بچہ کہاں ہے؟ اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم نے یہاں پہ گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے پھر فوراً کہا کہ وہ تو اپنے اسکول گیا ہے سیٹرڈے کو۔ وہ تھوڑا سا اور کنفیوز ہو گیا کہ کون سے اسکول گیا ہے، تو پھر مجھے اس کو ذرا تفصیل بتانی پڑی، تفصیل بتائی تو میرا خیال تھا کہ وہ دروازے سے ہی پلٹ جائے گا، لیکن نہیں جی، اس نے کہا کہ کیا میں اندر آ کے الارم دیکھ سکتا ہوں، وہ جگہ دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں جی آئیے۔ تو وہ پولیس آفیسر اندر آیا، اور اس کو یہ بات جو ہے وہ کھٹک رہی تھی کہ بچہ کیوں نہیں ہے، یا یہ کہ خدا نہ خواستہ۔ اب پھر اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ اس وقت ہم نے بڑی گڑبڑ کر دی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ مے بی ہم نے بچے کے ساتھ کچھ کیا ہو اور کچھ غلط کیا ہو، یا مے بی کسی قسم کی ابیوز ہو اور اس نے جو ہے وہ الرٹ کر دیا ہو۔ بہرحال اس نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی کہ وہ کون سے اسکول گیا، ایڈریس لیا، جس ریگولر اسکول وہ جاتا ہے اس کا ایڈریس لیا،
اور اتفاق سے اس وقت مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں کیوں نہ بات کروا دوں ڈائریکٹ، اور میں نے کال کی تو شکر ہے کہ وہ لوگ وہاں جا کے اترے ہی تھے، اس وقت کلاس شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس نے ان دونوں کو دیکھ لیا کیمرے پہ فیس ٹائم کر کے، اور ان دونوں سے بات بھی کر لی، یا ایسے بھی بات کر لی، تو اس کو ذرا سا اطمینان ہو گیا۔ لیکن یہ کہ وہ پھر بھی ساری انفارمیشن لے کر گیا، اسکول کی بھی اور اس کی بھی۔ عموماً ایسا جب ہوتا ہے تو تھوڑے سا ہمیں یہ تھا کہ اب یہ شاید ایسا نہ ہو کہ اسکول والوں کو بھی الرٹ پہ رکھ دیں کہ اس بچے پہ آپ جو ہے نگاہ رکھیں کہ وہ ناراحت سے کسی ایسی چیز سے تو نہیں گزر رہا، یا اس کو لنچ اور کھانا وانا پراپر مل رہا ہے یا نہیں، یا گھر والے اس کو کوئی ظلم تو نہیں کر رہے۔ تو یہ تھوڑی سی ہمیں تھی، اور کیونکہ اس نے اس سیٹرڈے اسکول کا بھی ایڈریس دیا تھا، تو مجھے تھا کہ کہیں یہ وہاں جا کے پھر نہ کنفرم کرنا چاہے۔ لیکن یہ کہ شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس بات کو 2-3 مہینے گزر گئے۔ اب اس میں سیکھنے والے جو 2 سبق ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا یہ کہ بچوں کو ان چیزوں سے بھی نہ ڈرائیں، اس میں ان کو بڑے آرام سے یہ بات سمجھا دیں کہ ہاں ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ لے جاتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ دے آر پروٹیکٹرز، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ساری زندگی پولیس سے ڈرتے ہی رہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایسا جب بھی کچھ ہو تو بچوں کو اس منظر میں پریزنٹ رکھیں، دلاسا دے کے، ڈھارس دے کے کہ ہاں وہ آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے، اینڈ یو کین ٹیل دیم۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ مزید سچویشن کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگی۔ بہرحال اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ بات وہیں ہو کے ختم ہو گئی۔ ہاں ایک بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد ہمیں ایک ڈس پڑی، اور وہ ڈس یہ پڑی کہ ہمیں فالس الارم پہ پولیس بلانے پہ جرمانہ دینا پڑا، جو کہ آئی تھنک $160 تھا۔ تو سروسز ٹیکس یہ ساری جو ہے شہریوں کے لیے یہاں ملتی ہیں، اور ہمارے ٹیکسیشن جو ہم دیتے ہیں اس کی بنیاد پہ ملتی ہیں، لیکن اگر آپ فالس کوئی بھی اس طرح کی کال ہو تو وہ آپ کی نیگلیجنس پہ شمار ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پھر ٹکٹ پے کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ یہ ہم نے $160 دے کے یہ سبق سیکھے۔ شیئرنگ کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سچویشن ہو، ایک تو یہ کہ الرٹ رہیں، اپنے بچے کے ساتھ رویے اپنے ٹھیک رکھیں۔ بہت سارے ماں باپ ابھی بھی ایسے ہیں کہ وہ پاکستان سے آتے ہیں اور ان کی عادتیں اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی بڑا ہوتا ہے کہ نہیں یار مارو کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ہے وہ ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ اجتناب کریں، اور اس بات کو ریئلائز کریں کہ آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں تو یہ مار پیٹ غلط ہے۔ بہت سارے اور بھی طریقے ہیں جو آپ بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوتا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو آپ کو وہ اسکول والوں کو بھی الرٹ کر دیتے ہیں، اور جہاں جہاں بچے کسی بھی کلاس میں نہیں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان پہ واچ رکھی جاتی ہے، اور پھر وہ مستقل آپ کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا، اور سیکورٹی والوں نے بھی کنفرم کیا، ہم نے بھی کنفرم کیا، اس نے بات کر لی تو یہ ختم ہوئی بات۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس میں واقعی کوئی ایسا پوائنٹ ہو تو یہ بات پھر دور تک جاتی ہے، اور پھر آپ کافی عرصے تک واچ پہ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً بچے کو اٹھا لیا جائے، آپ سے لے لیا جائے، جس طرح ابھی ایک مووی آئی تھی اور لوگ کافی پریشان ہو رہے تھے اس کو دیکھ کے کہ بھئی یہ لے لیتے ہیں کیوں، اس کے لیے ان کو واقعی میں اگر کوئی ایسی سچویشن ہے ان کو ثبوت چاہیے ہوتے، کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے، اور واقعی میں اگر کوئی ماں باپ اتنے اس معاملے میں کہوں گی میں کہ اچھا رویہ نہیں ہے ان کا، تو ان کو واقعی میں پھر جو ہے نتائج بھگتنے بھی پڑتے ہیں، لیکن عام حالات میں اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جایا جاتا۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے کہا میں شیئر کروں، اور یاد رکھیے گا اور الرٹ رہا کریں۔ اور بہرحال ہم نے جو ہے اس سچویشن سے جو کچھ سیکھا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ آپ کو کوئی ایسا انسیڈنٹ پتہ ہو یا اس معاملے میں آپ کی کوئی رائے یا فیڈ بیک ہو تو ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، خوش رہیں، خیال رکھیں۔